راسپوٹین کو جنسی وحشت کی علامت قرار دیا جاتا ہے۔ اسے شیطانوں کا پیر بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا کا بدترین گنہگار اور بدخصلت ترین انسان گردانا جاتا ہے۔ راسپوٹین اس شخص کا نام ہے جس نے گزشتہ صدی کے شروع میں روس کے زار حکمرانوں کو اپنی مٹھی میں کر رکھا تھا، اور زار خاندان کی بادشاہت کی زوال کی بنیاد بھی اسی نے رکھی۔ اس نے زار ولی عہد کو اپنی روحانی قوت کے بلبوتے پر ناقابل علاج بیماری سے نکالا، اور پورا زار خاندان اس کا اس قدر عقیدت مند ہو گیا کہ پورا شاہی خاندان اور عمائدین سلطنت پر اس کی دھاک بیٹھ گئی۔ راسپوٹین مختلف قوتوں کا ماہر تھا۔ وہ جس کسی کے زخموں پر اپنا لعاب دہن لگاتا تو اس کے زخم ٹھیک ہو جاتے۔ لوگ اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی جرت نہیں کر سکتے تھے۔ شہزادیاں اور امراء کی بیگمات اس پر جان نچھاور کرتی تھی۔ وہ عورتوں کا رسیہ تھا۔ اس کی غیر معمولی جنسی قوت کا ذکر ہمیشہ زبان دہم رہا۔ شاہی خاندان زار پر جب اس کا اثر بڑھ گیا تو سلطنت کے معاملات میں اس کی دخل اندازی نے کئی اہم امراء اور شہزادوں کو بھی پریشان کر دیا۔ بالآخر اس کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ یہ 16 دسمبر 1916 کی رات تھی۔ شہزادہ فیلکس یوسپوف اور گرینڈ ڈیوک دمیتری پاولوش نے راسپوٹین کو محل کے تہخانے میں دعوت پر بلایا۔ اس کمرے میں فیلکس اور راسپوٹین کے مجسمے بنا کر ماحول کو اجاگر کیا گیا تھا۔ راسپوٹین کھانے کی میز پر بیٹھا تھا، جبکہ شہزادہ فیلکس فوجی وردی میں ملبوس اس کے سامنے کرسی پر بازو دھرے کھڑا رہا۔ میز پر کھائے ہوئے کیک کے ٹکڑے اور ریڈ وائن کی بوتلیں دھری ہوئی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ شراب اور کیک میں بڑی مقدار میں سائنائڈ جیسا مہلک زہر ملا دیا گیا تھا۔ یہ زہر تقریباً 7 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے کافی تھا۔ مگر راسپوٹین نہ صرف کیک کھا گیا بلکہ شراب بھی پی گیا، اور مرنے کے بجائے کرسی پر بیٹھ کر مسکراتے ہوئے فیلکس سے باتیں کرتا رہا۔ یہ دیکھ کر فیلکس بوکھلا گیا اور اس سے اجازت لے کر واپس اپنے کمرے میں موجود دوستوں کے پاس گیا اور ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور فیصلہ کیا کہ اس کو صبح ہونے سے قبل گولیاں مار دی جائیں۔ چنانچہ فیلکس واپس تہخانے میں پہنچا اور راسپوٹین پر فائر کھول دیا، جس سے راسپوٹین زمین پر گر گیا۔ کچھ دیر بعد جب فیلکس اس کو چیک کرنے کے لیے آیا کہ آیا یہ مر چکا ہے یا زندہ ہے، جو ہی شہزادہ فیلکس اس کے قریب پہنچا تو راسپوٹین نے آنکھیں کھول کر فیلکس کو گریبان سے پکڑ لیا اور گالیاں دینا شروع کر دی۔ دونوں کے درمیان ہاتھا پائی شروع ہوئی۔ فیلکس نے بمشکل خود کو اس سے چھڑایا اور محل کے اندر بھاگ گیا، جبکہ راسپوٹین زخمی حالت میں تہ خانے کی سیڑھیاں چڑھ کر لنگڑاتا ہوا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ فیلکس اور اس کے ساتھیوں نے اس کا پیچھا کر کے اس پر مزید گولیاں چلائیں اور پھر اسے پکڑ کر بستر میں لپیٹا اور وزن سے باندھ کر دریائے میکا میں پھینک دیا۔ 4 دنوں کے بعد جب راسپوٹین کی لاش دریائے نیوا سے مل گئی اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے جو وجہ موت سامنے آئی وہ نہ زہر سے تھی اور نہ ہی گولیاں لگنے سے، بلکہ وجہ موت پانی میں ڈوبنے سے تھی۔ اور یوں یہ پراسرار کردار مرتے مرتے بھی دنیا کو حیران اور پریشان چھوڑ گیا۔